السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ میں سے عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے حالات پر مشتمل ترجمہ چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ان کے حالات پر مشتمل آخری ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 5۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو بادشاہ کے سامنے پکڑ کر قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ نظر ملک الروم الی عبداللہ بن حذیفہ طویلا ثم بادرہ قائلا۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ کی طرف دیر تک دیکھا۔ طویلا کا ویسے معنی ہوتا ہے لمبا، لیکن یہاں پر اس طرح ترجمہ نہیں کہیں گے کہ لمبا دیکھا، یا لمبا سے مراد دیر تک دیکھا۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ کی طرف دیر سے دیکھا تو بہت دیر تک ان کو دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف جلدی کی کہتے ہوئے، یعنی بادشاہ نے جلدی ان کو کہا، انی عارض علیک امرن، بلا شبہ میں تیرے سامنے ایک معاملہ پیش کرتا ہوں۔ قال وما ہوا، تو عبداللہ بن حذیفہ نے کہا اور وہ کیا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، عارض علیک ان تتنصر، میں تیرے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ تو نصرانی بن جائے، عیسائی بن جائے، یہ معاملہ میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اور آگے پھر یہ پہلی بادشاہی کیا کہہ رہا ہے، فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تو نے کیا یعنی نصرانی بن گیا تو کیا کروں گا، خلیت سبیلک، میں تیرا راستہ خالی کر دوں گا، یعنی جانے دوں گا۔ خلت سبیل کا معنی کسی کو جانے دینا، لیٹ گو کرنا، میں تیرے راستے کو خالی کر دوں گا، یعنی تجھے چھوڑ دوں گا۔ وَأَكْرَمْتُ مَثْوَاكَ، اور میں تیری عزت و احترام کروں گا۔ اکرم یکرم اکرامن، اس کا معنی ہوتا ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور مسوا کا اصل معنی ہوتا ہے ٹھکانہ۔ سوا یسوی سے مسوا کا معنی ٹھکانہ۔ تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ میں لفظی معنی تو تیرا ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دوں گا۔ اکرم کا معنی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور اکرم تو مسوا کا یعنی رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ دینا، یا میں تیری عزت کروں گا۔ فقال الاسیر فی انفۃ وحزم، تو قیدی نے کہا خودداری کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ، یعنی دور اندیشی اور خودداری کے ساتھ قیدی نے کہا۔ انفتن کا معنی خودداری، غیرت، برائی، اور انوفن اس کا معنی بہت ہی زیادہ خوددار، اور حزمن اس کا معنی ہوتا ہے احتیاط و دور اندیشی۔ تو قیدی نے، اسیر کا معنی قیدی، اس کی جمع اسارہ آتی ہے، اسارہ۔ ہیہات، دوری ہو، اس کا ترجمہ کریں گے یعنی بہت ہی دور کی بات ہے، دوری ہو، یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے جو بات کہی تھی کہ تو نصرانی بن جا، ہماری مذہب کو قبول کر لے، تو اس کے اوپر کہہ رہے کہ دوری ہو۔ ان الموت لاحب الی الف مرۃ مما تدعونی الیہ، بلا شبہ مر جانا یعنی موت، البتہ یعنی تاکید کے ساتھ لائے، ایک تو ان سے تاکید لائے اور ایک لا سے تاکید لائے، بلا شبہ موت البتہ میرے نزدیک 1000 مرتبہ محبوب ہے، یعنی 1000 گنا، 1000 مرتبہ میں موت کو محبوب سمجھتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے جس کی طرف تو مجھے دعوت دیتا ہے، یعنی نصرانی کی طرف تو مجھے دعوت دیتا ہے، اس سے تو مر جانا یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے، اور 1000 مرتبہ یعنی بہت زیادہ میرے لیے محبوب یہ ہے کہ نصرانیت کو قبول کرنے سے مر جاؤں۔ فقال قیصر، تو قیصر نے کہا، انی لاراک رجلا شہما، بلا شبہ البتہ میں تجھ کو خوددار آدمی سمجھتا ہوں۔ شہمن کا معنی خوددار و باوقار، انتہائی ہوشیار و سمجھدار،
دلیر اور حوصلہ مند، یہ سب معنی آتے ہیں۔ شہمن کا معنی خوددار، باوقار، انتہائی ہوشیار و سمجھدار، اور دلیر اور حوصلہ مند۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی ترجمہ کریں گے کہ بلا شبہ البتہ میں تجھ کو انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں۔ شہمن کی جمع آتی ہے شہامن اور شہومن۔ فَإِنْ أَجَبْتَنِي إِلَى مَعَارِضُهُ عَلَيْكَ، اگر تو قبول کر لے مجھ سے وہ بات جس کو میں تیرے اوپر پیش کر رہا ہوں، یعنی نصرانیت کی جو بات اس نے پیش کی نصرانی ہو جانے کی، تو جو نصرانیت میں تیرے اوپر پیش کر رہا ہوں اگر تو اس کو قبول کر لے تو کیا کروں گا؟ اشرکتک فی امری، میں تجھے میرے معاملے میں شریک کر دوں گا، وقاسمتک سلطانی، اور میں تجھے شریک کر لوں گا میری حکومت کا پارٹنر بنا دوں گا، میری حکومت میں تجھے شریک کر دوں گا۔ فَتَبَسَّمَ الْأَسِيرُ الْمُقَبَّلُ بِقُيُودِهِ وَقَالَ، پس اپنی بیریوں میں جکڑا ہوا قیدی مسکرایا۔ مقبل کا معنی جکڑا ہوا، بیریوں میں، بقیودہ کا معنی اپنی بیریوں میں جکڑا ہوا قیدی مسکرایا اور کہا واللہ لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکتہ العرب علی ان ارجی عن دین محمد طرفۃ عین ما فعلت۔ اللہ اکبر، کیسا تعجب خیز جواب دیا۔ اللہ کی قسم اگر تو مجھے دے دے وہ سب چیزیں جس کا تو مالک ہے، جمیع ما تملک، تمام وہ چیزیں جس کا تو مالک ہے، اگر وہ مجھے تو دے دے، و جمیع ما ملکت العرب، اور تمام وہ چیزیں جس کا عرب مالک ہے وہ بھی مجھے دے دے، اس شرط پر، اس بات پر کہ میں پھر جاؤں، لوٹ جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی میں نصرانی بن جاؤں، پلک جھپکنے کے برابر۔ اب آدمی پلک جھپکائے تو کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اگر میں میرے مذہب سے پھر جاؤں اور تیری نصرانیت کو قبول کر لوں تو ما فعلتو، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اگر تو مجھے تمام وہ چیزیں دے دے جس کا تو مالک ہے، اور تمام وہ چیزیں جس کا عرب مالک ہے، اس شرط پر یا اس بات پر کہ میں محمد کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر بھی پھر جاؤں تو میں نہیں کروں گا۔ یعنی کیسا ایمان ہے، ایمانی طاقت اور کیسا ایمانی رسوخ ہوگا، خدا کرے ہمارے اندر ایسا پاور آ جائے۔ قال اذن اقتلک، تو اس نے کہا تب تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال، تو عبداللہ بن حذیفہ نے کہا انت وما ترید، لفظی معنی انت کا معنی تو، و کا معنی اور، ما ترید کا معنی وہ جو تو چاہتا ہے۔ انت وما ترید، تو اور وہ چیز جو تو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے جو کرنا ہو کر لے، تیرا جو بھی ارادہ ہو، تجھے جو کرنا ہے کر لے، یہ اس کا مفہوم نکلے گا۔ قال انت وما ترید، تو اور تیرا جو مقصد ہے وہ کر لے۔ چنانچہ کیا کیا اس نے؟ ثم امر به فصلب، پھر اس نے اس کے بارے میں حکم دیا، فصلب، تو ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، یعنی سولی دینے کا حکم دیا تو ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وقال لقناصته بالرومیۃ ارموه قریبا من یدیہ وهو یعرض علیہ التنصر فابى، اور اس نے اس کے کناسا کو، شکاری کو، کناستن کا منع شکاری، وقال لقناصته بالرومیہ، اور اس نے اس کے شکاری کو رومی زبان کے اندر حکم دیا، ارموہ قریبا من یدیہ، اس پر تیر اندازی کرو۔ یہاں پھینکنا، یہاں ایک رما رمی کا معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا تیر اندازی بھی ہوتا ہے۔ تم اس پر تیر اندازی کرو اس کے دونوں ہاتھوں سے، یعنی اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں ان دونوں ہاتھوں پر تیر اندازی کرو، اس حال میں کہ وہ اس کے اوپر نصرانیت کو پیش کر رہا تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا تم ان کے دونوں پاؤں اس پر نزدیک سے تیر اندازی کرو، یعنی اس پر تیر پھینکو اس کے دونوں پاؤں سے نزدیک۔
یہاں اوپر کہا تھا اس کے دونوں ہاتھوں سے نزدیک تیر اندازی کرو، اور یہاں پر کہا ان کے دونوں پاؤں سے نزدیک ان پر تیر اندازی کرو، اس حال میں کہ وہ پیشکش کر رہا تھا اس کے سامنے اس کے دین کو چھوڑنے کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عند ذالک، اس وقت امرہم ان یکفوا عنہ، اس نے ان کو حکم دیا کہ وہ رک جائے اس سے، وطلب الیہم ان ینزلوا عن خشبۃ الصلب، اور اس نے ان سے درخواست کی کہ ان کو اتار دے تختے سے، ان خشبۃ الصلب، سولی کے تختے سے اتار دے، جس کے اوپر سولی دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خشبۃ الصلب۔ ثم دعا بقدر عظیمۃ فصب فیہا الزیت ورفعت علی النار حتی غلت، پھر ایک بڑی ہانڈی لائی گئی، بڑی دیگ لائی گئی۔ قدرن کا معنی کوئی بھی پکانے کا برتن، ہانڈی ہو، کوکر ہو، دیگچی ہو، ہر ایک کو کہا جاتا ہے، یہاں پر دیگ کہہ لے۔ پھر ایک بڑی دیگ منگوائی گئی۔ یہ دیگ کے اوپر سے ایک لطیفہ سنا دو بیچ میں، کہ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا تعارف کر رہا تھا۔ جیسے عموماً کوئی کسی کو بیان کرنے کے بلاتے ہیں تو مقامی آدمی اس کا تعارف کروانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا تعارف کروایا تھا کہ ہمارے مولانا مہمان جو ہے مہمان خصوصی، ایسے ہے ویسے ہے، فلانے ٹکنے، پتہ نہیں کیسی کیسی ان کے بارے میں تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا شارٹ میں کہہ دو، مختصر کہہ دو کہ یہ دیگ ہے اور ہم سب چمچے ہیں، یعنی حضرت جو ہے وہ دیگ ہیں اور ہم سب چمچے ہیں، بات پوری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے چمچے چھوٹے ہوتے ہیں اور دیگ بڑی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا، بیچ کے اندر کہہ دیا۔ ثم دعا بقدر عظیمۃ، یہ مؤنث ہے قدر، اس لیے واحد مؤنث لایا۔ پھر ایک بڑی دیگ منگوائی گئی، فصب فیہ الزیت، اس میں تیل ڈالا گیا، صبح یہ مجھول کا صیغہ ہے، ورفعت علی النار، اور اس کو اٹھایا گیا آگ پر، یعنی دیگ کے اندر تیل ڈال کر اس کو آگ کے اوپر اٹھایا گیا دیگ کو، حتی غلط، یہاں تک کہ اس نے جوش مارا، یعنی تیل ڈال کر آگ پر رکھا گیا تو تیل کے اندر جوش آ گیا۔ غلا یغلی غلین، بابی درب سے، اس کا معنی جوش مارنا، کھولنا، یعنی وہ تیل جو تھا دیگچی کے اندر وہ کھولا، یعنی بہت زیادہ انتہائی گرم ہو گیا۔ ثم دعا باسیرین من اسار المسلمین، پھر اس نے مسلمانوں کے قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو منگوایا، فامر باحدہما ان یلقى فیہا فالقی، پھر اس نے حکم دیا ان میں سے ایک کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو اس میں ڈال دیا جائے، یعنی دیگ میں، تو اس کو ڈال دیا گیا۔ یہ یلقا جو ہے مضارع کا مجھول کا صیغہ ہے اور القیہ ماضی کا مجھول کا صیغہ ہے، کہ ان کو اس میں ڈال دیا جائے، پس ان کو ڈال دیا گیا۔ فَإِذَا لَحْمُهُ يَتَفَتَّتُ، پس اچانک اس کا گوشت چور چور ہو رہا تھا۔ تفتت یتفتت، تفتتن کا نام معنی بالکل چورا ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹوٹنا۔ بس اچانک اس کا گوشت چور چور ہو رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وَإِذَا عِظَامُهُ تَبْدُو عَارِيَةً، اور اچانک اس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی تھی، عاریتن خالی یعنی ننگی، یعنی ہڈیاں ایسی ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر سے گوشت اس کے اوپر سے جو گوشت تھا وہ اتر رہا تھا۔ عاریتن کا اصل معنی ہوتا ہے ننگا، خالی ہو جانا، اور عظمن کی جمع عظامن یعنی ہڈی، اور اچانک اس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ کس طرح ظاہر ہو رہی تھی؟ گویا کہ وہ عاری ہے، یعنی کس سے عاری ہے؟ گوشت سے خالی ہے۔ ثم التفت الى عبداللہ بن حذافہ ودعا الى النصرانیۃ، پھر وہ متوجہ ہوا عبداللہ بن حذافہ کی طرف اور اس نے اس کو نصرانیت کی طرف دعوت دی۔ فکان اشد اباء لها من قبل، پس وہ زیادہ سخت تھے اس انکار کے اعتبار سے، اس کے یعنی نصرانیت کے لیے انکار کے اعتبار سے وہ زیادہ سخت تھے پہلے سے، یعنی پہلے جو نصرانیت کو ٹھکراتے تھے اور انکار کرتے تھے، یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ سخت انکار کرنے لگے۔
اتنی زیادہ مطلب ان کو تکلیف پہنچائی جانے کے باوجود. فلما یئس منہ امر به ان یلقى فی القدر التي القی فیها صاحبہ. پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گیا تو اس نے اس کو حکم دیا کہ اس کو ڈال دیا جائے اس دیگ میں جس میں اس کے دونوں ساتھیوں کو ڈال دیا گیا. فلما ذهب به، پھر جب اس کو لے جایا گیا، ذهب کا معنی جانا اور باقی سلے کے ساتھ لے جانا. پھر جب اس کو لے جایا گیا دمعت عیناہ، تو اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی، یعنی ان کی دونوں آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے. دمع کا معنی آنسو آ جانا، دمع عیناہ یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا. اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئی. فقال رجال قیصر لملکہم، تو قیصر کے آدمیوں نے ان کے بادشاہ سے کہا انہ قد بکا، بلا شبہ وہ رویا، یعنی انہوں نے رونا شروع کیا. یہ کہا قیصر سے. فظن انہ قد جزی وقال ردوہ الی، تو اس نے خیال کیا کہ وہ گھبرا گئی، یعنی قیصر نے یہ خیال کیا کہ وہ گھبرا گئی. جزیہ جزو جزان و جزوان باب سمیہ سے گھبرا جانا، مایوس ہو جانا، پریشان ہونا، بےتاب ہونا، بے برداشت ہونا. بس اس نے خیال کیا کہ وہ گھبرا گیا ہے اور کہا تم اس کو میرے پاس لوٹاؤ، یعنی میرے پاس لے آؤ. رد ردو سے ردو، یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے. وردو الی اللہ مولاہم الحق. فلما مسل بین یدیہ عرض علیہ النصرانیۃ فاباہ، پھر جب وہ اس کے سامنے آئے، عبداللہ بن حذافہ اس بادشاہ کے سامنے آئے تو اس نے اس کے سامنے نصرانیت کو پیش کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فقال، پھر کہا ویحک فمن الذی یبقاک اذن. ویحک، یہ ویہن جو ہیں صرف ویہن کا لفظ ہو تو اس کا معنی رحم و درد مندی کا کلمہ ہوتا ہے. تعریف و تعجب کے موقع پر بھی بولتے ہیں ویہن، اور ویل کے معنی میں بھی آتا ہے. ویلن کا معنی نزول آفت، ہلاکت، بربادی، تباہی، گویا کلمہ عذاب ہے. تو یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے ویحک یعنی ہلاکت اور بربادی ہو تیری. فمن الذی ابکاک، کس چیز نے تجھ کو تب تو رلایا، کس چیز نے تجھے تب تو رلایا. یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تو گھبرا گیا ہے اور ابھی نصرانیت کو قبول کر لے گا اس لیے رو رہا ہے. تو کہا کیوں، کس چیز کی وجہ سے تو رو رہا ہے، یعنی کیا چیز ہے جس نے تجھے تب تو رلا دیا. تو دیکھیے کتنا بہترین جواب دیا، ہمارے لیے قابل عبرت ہیں. قال، تو انہوں نے کہا ابکانی انی قلت فی نفسی، مجھے رلا دیا. کس بات نے رلا دیا؟ کہ میں نے میرے جی میں کہا تلقى الآن فی هذه القدر، تجھے ڈال دیا جائے گا ابھی اس دیگ میں. فتذهب نفسك، پس تیری جان چلی جائے گی. وقد كنت اشتہی ان یکون لی بعدد ما فی جسدی من شعر انفس فتلقى كلها فی هذا القدر فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. اور تحقیق کہ میری خواہش تھی، میں تو چاہتا تھا کہ میرے لیے ہوئے وہ جو میرے بدن میں ہے، یعنی بال. میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. وہ جو کہ میرے بدن میں ہیں یعنی بال. تو مطلب یہ کہ وہ بال جو میرے بدن میں ہیں اگر ان بالوں کی تعداد کے مطابق بھی میرے لیے جانیں ہوتی. اب یہ انفسن جو ہے یہ ان یکون کا فاعل بن رہا ہے، لیکن وہ بالکل اینڈ میں آخر میں آیا ہے. اور تحقیق کہ میں چاہتا تھا یہ کہ میرے لیے ہوئے بدن کے جو بال ہے اس کی تعداد کے مطابق، اس کی تعداد جتنی مطلب جانیں ہو، میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی ہی اگر میری جانیں ہو. فتلقى كلها، ان سب کو ڈال دیا جائے فی هذا القدر فی سبیل اللہ، اس دیگ کے اندر اللہ کے خاطر. میری تو یہ خواہش تھی لیکن مجھے تو ایک ہی جان ملی ہے. فقال الطاغیۃ، تو اس سرکش نے، اس باغی نے کہا، طاغیت کا معنی جابر و ظالم. تو اس جابر نے یہ کہا، ظالم نے یہ کہا، هل لك ان تقبل راسی واخلی عنك،
کیا تو میرے سر کو بوسہ دے سکتا ہے؟ کیا تو کر سکتا ہے اتنا کہ میرے سر کو بوسہ دے دے اور میں تیرا راستہ خالی کر دوں؟ یعنی اتنا کر کے میرے سر کو بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فقال له عبداللہ، تو عبداللہ نے اس سے کہا، وعن جمیع اسار المسلمین ایضاً، اور تمام مسلمانوں کے تمام قیدیوں کو بھی، یعنی مجھے تو چھوڑ دے گا لیکن تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دے گا؟ قال، تو اس نے کہا، وعن جمیع اسار المسلمین ایضاً، ہاں مسلمانوں کے تمام قیدیوں کو بھی۔ قال عبداللہ نے کہا، فقلت فی نفسی، تو میں نے میرے جی میں کہا، عدو من اعداء اللہ، یہ تو اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ عدو کا معنی دشمن، اس کی جمع اعداء، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اقبل راسہ فیخلی عنی وعن اسار المسلمین جمیعا لا ضیر فی ذلک علی، میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو وہ میرا راستہ خالی کر دے، یعنی مجھے چھوڑ دے، اور تمام مسلمانوں کے قیدیوں کو چھوڑ دے، تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ دائرہ کا معنی نقصان، اس میں میرا کیا نقصان ہوگا؟ یعنی بوسہ لے لو، اس میں میرا کوئی نقصان تو ہوگا نہیں۔ ثم دنا وقبل راسہ، پھر وہ اس سے نزدیک ہوا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ فامر ملک الروم ان یجمعوا له اسار المسلمین، روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ جمع کرے اس کے لیے مسلمانوں کے قیدیوں کو، وان یدفعوہم الیہ، اور یہ کہ وہ ان کو اس کے حوالے کر دے، اور یہ کہ وہ ان یدفعوہم الیہ، اور یہ کہ وہ ان کو اس کے حوالے کر دے۔ فدفع لہ، پس وہ ان کے حوالے کر دے، یعنی عبداللہ ابن حذافہ کو کہہ دیا حوالے کر دیا جائے، یہ سب مسلمان قیدی، چنانچہ ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ فدفع لہ، پس ان کو حوالے کر دیے گئے۔ قدیم عبداللہ ابن حذافہ علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حذافہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، خبرہ، اور انہوں نے اس کی خبر دی۔ فسر بہ الفاروق اعظم السرور، حضرت فاروق اعظم اس سے بہت خوش ہو گئے، اعظم السرور یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، فاروق اعظم اس سے بہت خوش ہو گئے۔ ولما نظر الی الاسری قال، اور جب اس نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو کہا، حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ ابن حذافہ، حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ ابن حذافہ، ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے۔ وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ، اور میں اس سے شروعات کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں عبداللہ بن حذافہ کو، یہ عمر فاروق نے کہا۔ ثم قام وقبل راسہ، پھر وہ کھڑے ہوئے اور اس کے سر کا بوسہ دیا، یعنی عمر فاروق نے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ دیا۔ یہ تھا عبداللہ بن حذافہ کے حالات پر مشتمل آخری ویڈیو نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے بعد والی صحابی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔